بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے اور طرح طرح کی بغاوتیں رونما ہوئے۔ بعض مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں ایک مسلمہ کذاب تھا جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر وقت میں سر اٹھایا تھا اور ایک خط بھی بھیجا تھا اور انہی مدعیان نبوت میں اسود عنسی بھی تھا اور سجاح نامی ایک عورت بھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سب مرتدوں اور نبوت کے جھوٹے مدعیوں کے قتال کے لیے حکم قطعی نافذ کر دیا۔ ادھر ایک بات یہ بھی درپیش تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وصیت میں حکم دے گئے تھے کہ اسامہ کا لشکر ملک شام کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کی روانگی کا حکم دے دیا، مگر تمام صحابہ اس معاملے میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مخالف تھے۔ کہتے تھے کہ ایسے پرآشوب وقت میں جبکہ اندرون ملک میں متعدد قبائل سے بغاوت کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، لڑائی میں پیش قدمی کرنا بالفعل مناسب نہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام میں قتال کے سب سے زیادہ حامی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہو سکتے تھے، مگر یہ دونوں بھی حالات کی نزاکت سے متاثر تھے اور لڑائی کو مصلحت نہ سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ، یہ سختی کا وقت نہیں ہے، اس وقت تالیف سے کام لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات پر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اے عمر، تم جاہلیت میں تو بڑے تندخو تھے، مگر اسلام میں آ کر ایسے نرم ہو گئے ہو۔ سنو، دین کامل ہو چکا اور وحی بند ہو چکی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں دین ناقص ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو دین اسلام پر کیسا دعویٰ تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ دین پاک کے ایک لوتے وارث وہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر میں تو سمجھ گیا کہ اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کی گفتگو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی، مگر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی کی کچھ نہ سنی اور کسی مخالفت و ملامت کی کچھ پرواہ نہ کی اور حکم دیا کہ میری اونٹنی لاؤ، میں خود قتال مرتدین کے لیے جاتا ہوں، اور فرمایا کہ اسامہ کا لشکر بھی روانہ ہو۔ خدا کی قسم، اگر چیل کوے میرا گوشت نوچ ڈالے تب بھی میں اس لشکر کو روانہ کروں گا جس کی روانگی کا حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ چنانچہ فی الفور لشکر روانہ ہو گیا اور آپ اونٹنی پر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور کہنے لگے، اے خلیفہ رسول اللہ، ہمارا مقصود آپ کی حکم عدولی نہ تھی، ہم نے جو کچھ عرض کیا وہ بطور مشورے کے تھا، ورنہ جو حکم آپ دیجئے اطاعت کی جائے گی۔ چنانچہ قتال مرتدین کے لیے بھی فوجیں روانہ ہو گئی۔ جو فوج جس طرف جاتی ہے فتح و ظفر ساتھ ساتھ ہے، اقبال ہم رکاب ہے۔ ہر طرف سے تھوڑے ہی دنوں میں فتح و کامیابی کی خبریں آنے لگی اور اسلام میں جو ایک مہلک وبا پھیلنے کو تھی یکدم فنا ہو گئی۔ ایک سال کے اندر ہی اندر مدعیان نبوت بھی راہ جہنم کر دیے گئے، مرتدین کا بھی قلعہ گما ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی دشمن کی بڑی بہادر فوجوں کو تہوبالا کر کے بڑی کامیابی کے ساتھ واپس آ گیا۔ نتیجہ کو دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ تو وہی معرکہ تھا جس کی پیشن گوئی آیت قتال مرتدین کے 7 آسمانوں کے اوپر سے اتری تھی۔ یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ
اور ان کی افواج ہی تھی جن کو آیت مذکورہ میں فرمایا گیا تھا، یعنی یہ جماعت خدا کی محبوب اور محب جماعت تھی، اور یہ زمرہ بھی سب کی سمجھ میں آ گیا کہ ان لڑائیوں میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی مخالفت کیوں ہوئی اور اپنے دوستوں کی ملامت انہیں کیوں سننا پڑی، اسی لیے کہ اس جماعت کا ترہ امتیاز اس چیز کو قرار دیا گیا تھا کہ لا یخافون لومۃ لائم، یعنی وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کی ہر صحابی نے اپنے اپنے طرز بیان میں تعریف و توصیف کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ مرتدوں کے معاملے میں اس مقام پر کھڑے ہوئے جو نبیوں کے کھڑے ہونے کا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے شروع میں تو ان کی کارروائی کو ناپسند کیا، مگر آخر میں ہم نے ان کی شکر گزاری کی، باوجود کہ ان کی مداحوں نے ان کی تعریف مختلف پیراؤں میں کی،